الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تم ہی سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے، نہیں جانتے تھے۔ تو فرمایا کہ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، تو جس طرح کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہی بات یہاں بھی ہے، یعنی تمام نعمت اور ہدایت کی توفیق اسی طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے میں ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ مطلب پاک صاف کرنا، پاک صاف دو اعتبار سے، ایک ظاہری اعتبار سے بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا، اس سے بھی پاک کرتا ہے، یعنی تمہیں احکامات جاری کرتا ہے کہ پاکی صفائی کیسے رکھنی ہے، کپڑوں کی صفائی کیسے رکھنی ہے، وضو کا طریقہ بتاتا ہے، غسل کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور ایک ہے باطن کی پاکی، اندر کی پاکی، یعنی دل کیسے پاک صاف رکھا جائے، وہ ساری باتیں کون بتاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو دونوں اعتبار سے وہ تزکیہ، اچھی اخلاق، یہ بھی ایک اندر کی صفائی ہے، دل جب صاف ہوگا تو اچھے اخلاق ہوں گے۔ اسی طرح کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب سے مراد قرآن حکیم سکھاتا ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں ہے۔ قرآن حکیم پر کس طرح عمل کرنا ہے یہ سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کام ہے اور وہ ان چیزوں کی بھی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو بہت ساری حقیقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں پر کھولی گئی اور بہت ساری وہ باتیں ہیں جو انسان نہیں جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی بتائی وحی الہی کے ذریعے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ ان نعمتوں پر تم میرا ذکر کرو اور شکر کرو، یعنی یہ نعمتیں جو تمہیں ہدایت ملی، انعام کی مستحق قرار پائی، یہ نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے درمیان بھیجا جانا اور اس پر آپ کا ایمان لانا، یہ سب کیا ہے؟ نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور نعمت کی ناشکری مت کرو۔ یاد کرنے کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، یعنی زبان سے تسبیح سبحان اللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، تحمید الحمدللہ پڑھنا، یہ تمام کلمات جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہ ساری باتیں زبان سے ادا کرنا۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو، انرجی کو اس کی اطاعت میں لگا دینا۔ اللہ نے جو بھی قوت ہمیں عطا کی ہے، دیکھنے کی قوت اللہ کی اطاعت پہ لگایا جائے، سننے کی طاقت اس کو اللہ کی باتوں کو سننے میں لگایا جائے، بولنے کی جو طاقت ہے اور قوت ہے اس کو اچھی باتوں میں اللہ کے ذکر میں لگایا جائے، اور جتنی صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہیں نافرمانی میں نہ لگا کر کے اس کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، اسی کو تو شکر گزاری کہا جاتا ہے۔ شکر گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بول دیں اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، یہ شکر ہو گیا، یہ زبانی شکر ہوا اور شکر کا ایک حصہ ہوا، اس کو مکمل شکر نہیں کہیں گے، یہ زبانی شکر ہے کہ انسان صرف زبان سے اللہ کی تعریف کرتا رہے، صرف یہ نہیں ہے بلکہ شکر جو ہے عمل کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے جن پر اللہ کا شکر ادا زبانی کر رہے ہیں اس کو اللہ کے اس میں لگاؤ۔
اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ بھلے ہی زبان سے انسان شکر ادا کر رہا ہو، لیکن اگر اس نعمت کو اللہ کی اطاعت پہ نہیں لگاتا، نافرمانی میں لگاتا، تو یہ شکر نہیں ہے۔ اب شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مزید انعام بڑھاتے ہیں۔ انسان اگر ایک نعمت پر شکر ادا کرے وہ نعمت بڑھتی ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ چھینتا نہیں ہے، نعمتیں رہنے دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے سخت عذاب کا پھر وہ مستحق ہو جاتا ہے، سزا کا مستحق۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرو گے، لازیدنکم، تو میں ضرور نعمتوں کو بڑھا دوں گا، مزید عطا کروں گا۔ ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نافرمانی کرو گے، یعنی کفر کرو گے، کفر سے مراد یہاں ناشکری کرو گے، تو یہ نہیں کہا کہ میں کم کر دوں گا، لے لوں گا، بلکہ کہا ان عذابی لشدید، پھر میری اگر سزا ہوگی تو بڑی سخت ہوگی وہ، ان عذابی لشدید۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیے انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، ایک یا تو وہ آرام اور راحت اور نعمتوں میں ہوگا، دو تکلیف اور پریشانی میں اور نعمتوں سے محروم ہوگا۔ یہ دو حالتیں، یا تو آرام نعمت راحت ہوگی، یا تکلیف و پریشانی اور نعمتوں سے محروم ہوگی۔ اب کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نعمت میں اگر ہے اس حالت میں تو فرمایا کہ شکر الہی کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تکلیف دوسری حالت میں ہو تو صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، خوشگوار ہے، بہت اچھا ہے۔ کیا ہے؟ اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دو حالتیں آئی نا، دونوں حالتوں میں کیا بتایا؟ ایک میں شکر ہے اور ایک میں صبر ہے۔ دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ شکر کرنے کی وجہ سے بھلائی ملتی ہے، صبر کرنے کی وجہ سے بھلائی ملتی ہے۔ یہ دوسروں کو حاصل نہیں ہے، دوسروں سے مراد جو مومن نہیں ہے ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ صبر اگر مشکل ہے صبر کرے، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، ہاں، اور نعمت شکر کر رہا ہے نعمت پر، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتا، تو ان کے لیے خیر ہے نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد پر یہ خیر ملتا ہے۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، برے کام کو چھوڑنا اور اس سے بچنے پر صبر کرنا۔ ہم لوگ صبر کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبت آ گئی، کوئی نقصان پہنچ گیا، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی کچھ بولو نہیں، شکو مت کرو، اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ جو صبر ہے یہ غیر اختیاری صبر ہے، یاد رکھیے اس میں۔ زیادہ تر معاملے میں ایسی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کی چلی گئی، نقصان پہنچ گیا، تو صبر کرو یا نہ کرو، صبر بعد میں آنے والا ہے، کیونکہ نقصان کی تلافی آپ کر نہیں سکتے، اس کو لا تو سکتے نہیں۔ لیکن ایک صبر جو اختیاری ہوتا ہے، اس گناہوں کو چھوڑنے پر صبر، گناہوں کو چھوڑنے پر صبر، یہ بڑا صبر ہے۔ تو اور اسی طرح نیکی پر قائم رہنے پر صبر۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مصیبت آئی نماز چھوڑ دیا، نماز پڑھتا ہوں پھر بھی مصیبت آتی ہے، یہ صبر ہے نہیں، چھوڑ دیا۔ تو کسی گناہ سے، حرام کاری سے بچے ہوئے تھے، حرام کاروبار سے بچے ہوئے تھے، مصیبت آ گئی، حرام کاری شروع کر دی، کہ اتنی محنت سے کما رہا ہوں، ایمانداری سے کما رہا ہوں، کچھ نہیں حاصل ہو رہا ہے، کیا کرتا ہوں؟ اب حرام چیز پکڑ لیتا ہوں، اس کو صبر بولیں گے؟ نہیں، یہ ہاں اصل صبر ہے، یہ اختیاری ہے، یعنی انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اور باقی جو دوسرا صبر ہے، مصیبت پر صبر، یہ صبر تو گزرتے وقت میں یہ آ ہی جائے گا انسان کو، بھلے وقتی طور پہ وہ گلے شکوے کرے اور واویلا مچائے، لیکن آگے جا کے صبر تو آنا ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا مان لو، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے وہ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے، نافرمانی سے بچنے پر صبر کرنا چاہیے، اور نعمتوں پر قائم و دائم رہنے پر صبر کرنا چاہیے، یہ اصل صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صبر کرو، صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ انسان مشکل میں گرتا ہے، کوئی نہیں نظر آتا ہے، کوئی راستہ دکھا نہیں دیتا، کوئی ساتھ نہیں،
لیکن جب صبر کر لے گا تو اسے کس کو اپنے ساتھ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔